الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی. وما یبث من دابۃ، اور جو پھیلا رہا ہے وہ اس میں جاندار. آیات بڑی نشانیاں ہیں لقوم یوقنون، ماننے والے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے یعنی بارش. فاحیا بالارض، پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے زمین کو. بعد موتہا، موت کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں. آیات بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر آخر اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ان کو سنتا ہے. ثم یصر مستکبرا، اور پھر اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر تکبر کے ساتھ. کاللم یسمعھا، ایسے جیسے اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور جب اس کے علم میں ہماری کوئی آیات میں سے کوئی آتی ہے تو اڑاتا ہے وہ اس کا مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کام نہ آئے گی ان کے کوئی چیز اس میں سے جو انہوں نے کمائی ہوگی. شیئا، کچھ بھی. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ اور وہ جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر والی بنائے تھے، دوست بنائے تھے، پشت پناہ بنائے تھے، نہ وہ کام آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا. ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ ہی ہے تو جس نے تمہاری سروس پر لگایا ہے سمندر کو. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اللہ کے حکم سے. ولتبتغوا من فضلہ، اور اس لیے کہ تم تلاش کرو اس کا فضل یعنی روزی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اور سروس پر لگایا اس نے تمہاری آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب. منہ، اس میں سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا کہ درگزر کیا کریں ان لوگوں سے لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے برے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان پر یقین نہیں رکھتے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ خود اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو ان کے اعمال کا جو وہ کما رہے ہیں. سمجھ گئے نا آپ بات، کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اس کی نشانیوں کے منکر ہیں، تو آپ انہیں سزا دینے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سزا دے گا. نہیں تم درگزر کا معاملہ کرتے رہو، ان کے طعنوں کو برداشت کرتے رہو، ان کے تشدد کو برداشت کرتے رہو، اس کا جواب نہ دو.
یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے. ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ شورا میں آج ہی کہ بدلہ لینا بھی حرام نہیں ہے. کوئی تشدد کرے تو اس کو اس جیسا تشدد کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت آنے پر، ناٹ رائٹ ناؤ. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی اچھا عمل کرے گا اپنے بھلے کو، ومن اساء فعلیہا، اور جو بری حرکت کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، اور یقیناً ہم نے عطا کی تھی بنی اسرائیل کو الکتابہ، کتاب یعنی تورات، والحکمہ والنبوہ، اور حکومت اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا تھا، وفضلناہم علی العالمین، اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. وآتیناہم بینات من الامر، اور دی تھی ہم نے انہیں واضح ہدایت دین کے معاملے میں. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ثم جعلناک علی شریعت، پھر ہم نے اے نبی قائم کیا ہے آپ کو ایک کھلے راستے یعنی شریعت پر، من الامر دین کے معاملے میں. فاتبعھا، بس آپ اس کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور یقیناً ظالم ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی آئی اوپنرز ہیں لوگوں کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت رحمت ہے، ہدایت اور رحمت ہے ماننے والے، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کیا برائیوں کا، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم انہیں ان کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگیاں اور ان کی موتیں ان جیسی ہوں گی. ساء ما یحکمون، کیا برے فیصلے کرتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی بامقصد پیدا کیا. لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کی کمائی کا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، ان کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی مانتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا ہے اللہ نے اسے علم کے باوجود. وَخَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، یعنی خواہشات کی پیروی جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک شے ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ ماڈرن جو انٹلیکٹ ہے وہ یہ تھیری لیے بیٹھا ہے، ازمپشن لیے بیٹھا ہے کہ اگر اویئرنیس کریٹ کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. صحیح نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی کام ایسے کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں، لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر خواہشات کے نفس کے تحت ہم کرتے ہیں. ہم سورہ اعراف میں ایک مثال پڑھ کے آئے ہیں بلعام باورا کی، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا تورات کا. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے بہت بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا. واتبع ہواہ، اس نے خواہشات کی پیروی کی. فکان من الغاوین، اور گمراہوں میں شامل ہو. تو علم جو ہے وہ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت موازنہ کیا ہے علم اور فقر کا. بار جبریل کی بڑی خوبصورت نظم ہے، کہتے ہیں علم کا مقصود پاکی عقل و خرد، علم کا مقصود پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود عفت قلب و نگاہ. یعنی علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، آپ کے لاجک کو، آپ کی معلومات کو اسٹریٹ لائن کر دے گا، اسٹریم لائن کر دے گا. ان کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی.
لیکن فقر جو ہے وہ آپ کے دل و نگاہ کو پاک کرے گا. وہ جو اقبال کا ایک دوسرا شعر ہے نا کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اصل جو مطلوب ہے وہ تو کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے. دل راست پر آ گیا تو سب ٹھیک ہو گیا، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ لائبریری بن گیا، اور اس میں معلومات کا انبار آ گیا، لاجک بھی درست ہو گیا، وہ تقریر بھی بڑی اچھی کر لیتا ہے، واعظ بھی اچھا کر لیتا ہے، مضمون بھی اچھا لکھ دیتا ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دیتا ہے راہ راست پر صراط مستقیم پر، لیکن اس کا دل جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آیا. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بلعام بعورہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن واتبع ہواہ، اس نے خواہشات کی پیروی کی. بلکہ وہ آپ کو شعر سنانے لگا تھا، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ. کہ علم جو ہے وہ تو بھی راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اور فقر کو پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ کون سا ہے اور وہ اس پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فقر سے نوازے کہ جس سے پھر انسان جو ہے وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے. راہ راست کا علم ہونا یہ کوئی کمال نہیں. ہاں، انسان کے اندر آمادگی راہ راست پر چلنے کی اور بالفعل راہ راست پر چل نکلنا یہ مطلوب ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کی خواہش نفس نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا نتیجتاً اس کی سماعت اور اس کے دل کو، اس کی کانوں اور اس کے دل کو. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو جس کی ہدایت، جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے، مہر کر دے، کون اسے ہدایت دے گا، کون راستہ دکھائے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سبق نہیں سیکھتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق سکھا دے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ بہت 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 اہم ہے ہمارے لیے. خاص طور پر ہم وہ لوگ کہ جو منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ زیادہ تندہی کے ساتھ اور لنگر لنگوٹا کس کے آتا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو ہمارے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہم بھی اسی طرح ہدایت کے محتاج ہیں جیسے آپ ہدایت کے محتاج ہیں. اور شیطان جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں دین کے خادموں پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. انہیں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے محفوظ رکھ کے ان کی رہنمائی فرمائے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی نہیں یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، نہیں ہے زندگی مگر یہی دنیاوی زندگی. نموت ونحیا، اسی میں ہمارا مرنا اور جینا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا. یہ ٹپیکل دہریت ہے جس آیت میں بیان ہوئی ہے. یہ دہریت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سے نکال کر اسی عناصر کا پرانا کھیل سمجھنا. یہ عناصر کا پرانا کھیل جو دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، پہلے مصرے پر کنسیڈر گئی عناصر کا کھیل. یعنی سائنس کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو عناصر کی پوری ایک فہرست ہے لمبی چوڑی، 150 کے قریب جو عناصر ہیں، ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، نائٹروجن ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے موجود ہے، ایٹرنل ہیں. میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یعنی ہم بحیثیت مسلمان یہ صفت اللہ کی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا.
تو وہ ہمیشہ سے ہے، جنا نہیں گیا، ہمیشہ سے ہے۔ تو سائنس کہتی ہے یا کوئی دہریہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میٹر جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ جتنا بھی جو کچھ ہوا ہے یہ عناصر کا کھیل تھا، ایکشنز ری ایکشنز ہوئے مختلف عناصر کے مختلف ایلیمنٹ سے، اور پھر ہوتے 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 چینجز آتی گئیں، پھر یہ زمین بن گئی، آسمان بن گئے، اور پھر سورج بن گیا، سمندر بن گئے، زمین علیحدہ ہو گئی سورج سے، پھر اس پر بارشیں ہوئی، ٹھنڈی ہو گئی، سمندر بن گیا، خشکی بن گئی۔ یہ سارا کھیل کیا ہے؟ اٹس این آٹومیٹک پروسیس، اس میں بیچ میں اللہ میں کہیں بھی نہیں۔ جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ایک خاص وقت پر ہوا، اور اس میں چھوٹی سی تبدیلی بھی آپ سے آپ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اس کے حکم سے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی، اسی میں ہمارا مرنا اور جینا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں گردش زمانہ موت سے دوچار کرتی ہے، بیچ میں اللہ میاں کہیں نہیں ہے۔ وما لہم بذالک من علم، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، وہ صرف گمان سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، ان کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے یہ کہنے کے، ایتو بآبائنا، لے آؤ ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت، اور پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز باطل پرست گھاٹے سے دوچار ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے ہر امت کو، ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ کلو امتن تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، یہ ہے ہمارا اعمال نامہ جو تمہارے بارے میں سچ سچ بتائے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کل بھی آیا تھا نا کہ جب ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلدیں، ہماری زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا نا کہ یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بتا رہا ہے کہ نہیں سچ؟ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھواتے جا رہے تھے تمہاری تمام کرتوتیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہوگی کھلی کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کفار، تو ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری آیات تمہارے پاس تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی؟ فاستکبرتم، لیکن تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم بن گئے، مجرم ہو گئے، یعنی تم نے جرم کا ارتکاب کیا۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہوتی ہے۔ ان نظن انا ظن، گمان سا تو ہوتا ہے، مے بی اٹ ہیپن، ٹھیک ہے نا؟ ظن کیا ہوتا ہے؟ گمان، کہ نبی نے خبر دی تو مے بی اٹ ہیپنس۔ وما نحن بمستيقنين، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس پر یقین نہیں آتا۔ فبدا لهم سیئات ما عملوا، اور کھل جائیں گی ان پر برائیاں ان کے اعمال کی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ
جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقیل الیوم، اور آج کہا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم بھلائے دیتے ہیں تمہیں، نظر انداز کر رہے ہیں تمہیں، بالکل اسی طرح جیسے کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے دن کی اس پیشی کو. ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیاوی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون، بس آج نہ تو وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، بس تعریف اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا بھی رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، اسی کی شان ہے. فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بڑی حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ